الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 3 عشرے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جہنم سے خلاصی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف بنایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم فرمایا۔ کس کو حکم فرمایا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے گھر کے میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، میرے گھر کو پاک اور صاف کرو۔ کس کے لیے؟ والعاکفین، للطائفین والعاکفین، کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرو، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو حکم فرمایا؟ یہ نبی کو حکم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آج کل ہم لوگ اس کو چھوٹا عمل سمجھتے کہ بھئی یہ چھوٹا عمل ہے، کون کرتے جانے دو، ایسا نہیں۔ اگر یہ چھوٹا عمل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سال اعتکاف نہیں فرماتے۔ آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا، کیوں؟ کیونکہ چھوٹا عمل نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پوری امت کے لیے اس کو فرض اور واجب قرار دیتے، لیکن امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی، تاکہ امت پر کوئی یہ بوجھ نہ بن جائے، امت پر بوجھ نہ بن جائے، مشکل نہ بن جائے، تاکہ کوئی آدمی بیٹھ ہی نہ پائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کا درجہ دیا، لیکن اس کا درجہ واجب اور فرائض کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف فرمایا، صرف 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا۔ وہ سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں گئے تو 12 رمضان کو گئے تھے، آتے ہوئے عید ہو گئی تو وہ اعتکاف نہیں کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد شوال کے مہینے میں اس اعتکاف کی قضا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہت ضروری عمل ہے۔ ہم نے اس عمل کو چھوٹا سمجھا، نہیں بیٹھتے۔ آج کل ہم سے لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی آپ اتنا اعتکاف پہ اتنا زور کیوں دے رہے؟ کیونکہ پوری بستی میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو بس ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک آدمی آپ کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ پوری بستی میں سے اگر ایک آدمی بیٹھ گیا تو بس ہے بھائی، میں کہتا ہوں آپ وہ ایک آدمی آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ بیٹھیں، آپ وہ ایک آدمی ہیں۔ تو اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان مبارک میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نہ جانے ہمارے کتنے بھائی لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے گئے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بالکل قبول ملے گا، بالکل قبول۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے، جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اور اس کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ 3 خندقیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، یعنی زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے، جتنی اس میں چوڑائی ہے، اتنی ہی 3 مرتبہ اگر اس کو لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو اس آدمی سے، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس آدمی کو جہنم کو اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس کو فرمایا کرتے تھے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، اس لیے ضروری سمجھے۔ اور اعتکاف کوئی مشکل نہیں ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ کوئی آدمی کہتا کنگھی نہیں کرنا، تیل نہیں لگانا، سرما نہیں لگانا، پانی نہیں نہانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، نہیں۔ اعتکاف جو ہے، اعتکاف نام ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ جائے اور فضول باتوں سے بچ جائے، فضول باتوں سے بچ جائے، بس اس کا اعتکاف کا یہی اعتکاف کا نام ہے۔ اور دوسری بات دیکھو، شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اب ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ میں شب قدر کی تلاش کروں، لیکن شب قدر کی تلاشی کے لیے سب سے آسان جو عمل ہے وہ اعتکاف میں ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اب اعتکاف والا جو آدمی ہے، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، حتیٰ کہ یہ واش روم کو جا رہا ہے، واش روم کرنے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہونے جا رہا ہے، پھر بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا اس کو تو شب قدر مل گئی، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو شب قدر مل گئی اور اس نے تو شب قدر کو پا لیا۔ یہ سوئے گا بھی تو بھی اس نے شب قدر کو پا لیا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہی فرشتے اس کی نیکیوں کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس باہر بھی رہ کے ہم کیا کریں گے؟ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ بآسانی سے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو اعتکاف کرنا واجب ہے۔ پوری زندگی میں اعتکاف کرنا ایک مرتبہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ آج ہماری عمریں بیت گئی، ہم 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، عمریں ختم ہو گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ خالی پیلی میں چیختا چلاتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف میں بیٹھے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھے، ہر آدمی کوشش یہ کرے۔ حالانکہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے کہ اس کے لیے 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم و سو کے درمیان۔ تو ایک دن کا جب یہ ثواب ہے تو 10 دن کا کیا ثواب ہوگا؟ 10 دن کا تو بہت ثواب ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہر آدمی کوشش یہ کرے میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ اور اعتکاف کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آدمی فضول کاموں سے بچ جائے۔ مسجد کے احاطے میں آدمی جو کرنا چاہے وہ کرے، جو اس کا دل بول رہا ہے مسجد کے احاطے میں کرے، بس مسجد سے باہر نہ جائے۔ مسجد سے بلا ضرورت باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پانی نہا سکتا ہے۔ آدمی جو عمل کرنا ہے مسجد میں رہ کر پورے عمل کر سکتا ہے، فون پہ باتیں کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف والوں کے لیے روزے سے رہنا ضروری ہے اور مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کا اعتکاف ہے۔ عورتوں کو تو اعتکاف کرنا بڑا آسان ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر میں رہے اور گھر سے باہر نہ جائے، نہ کوئی غیر محرم گھر میں آئے، نہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ترکاری بنانا، سبزی بنانا، کوئی دوسرے کام کرنے والے تو دوسرے کرے، اگر کوئی دوسرے کام کرنے والے نہیں ہیں، نہ اکیلے ہیں، تو نہ اکیلے گھر میں رہ کر کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب کیا کرے، 2 روم ہیں، 3 روم ہیں، تو ایک روم کو منتخب کر لے، بھائی میں اس روم میں اعتکاف کرنے بیٹھوں گی، تو جو بھی کام کرے وہاں سے باہر جائے، کام کرے، پھر یہیں آ کر بیٹھ جائے۔ اور میاں بیوی جو ہے اعتکاف میں الگ رہیں، اگر میاں بیوی مل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح گھروں میں کوئی دوسری بچیاں ہیں تو وہ کام کریں، اعتکاف کرنے والی کام، لیکن اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر ہماری عورتیں اعتکاف میں بیٹھ گئے تو شاپنگ کون کرے گا؟ ان کو شاپنگ کرنا بڑا ضروری ہے، تو شاپنگ کون کرے گا؟ تو 1 سال اگر آپ نے شاپنگ کو نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہماری ماں بہن ہیں جن کی عمریں 50 سال ہو گئی ہیں، 60 سال ہو گئی ہیں، وہ شاپنگ کر کے نئے کپڑے پہن کے کس کو دکھائیں گی؟ ان کو کیا ضرورت ہے نئے کپڑے پہننے کی؟ وہ تو پرانے کپڑوں میں عید کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے نہیں دیا تو کل سے ہے، آج 19واں رمضان ہے، کل 20واں رمضان ہے، کل مغرب سے افطار جو ہوگا، افطار کے وقت سے آپ بیٹھ جائیں، اور جب عید کا چاند نظر آئے گا، چاند نظر آتی ہے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ سنت اعتکاف ہے 10 دن کا، کوئی کرنا چاہے تو 3 دن کا بھی کر سکتا ہے، 1 دن کا بھی کر سکتا ہے، لیکن نبی کا جو طریقہ ہے وہ 10 دن کا ہے۔ اس لیے اس اعتکاف والے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹا سمجھ لیا، ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، اس لیے ہمارا جو دل سے اس کا ادب احترام ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے چھوٹا عمل نہ سمجھے، ہر آدمی، ہر مسلمان کوشش یہ کرے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ اب یہ نہ سوچے بھئی ایک آدمی بیٹھے گا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک آدمی آپ کیوں نہیں ہے، وہ ایک آدمی آپ بنے۔ تو اس لیے ہر آدمی جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اور اعتکاف والے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے کہ آدمی بالغ ایسا نہیں کسی چھوٹے بچوں کو لا کے اپنا بچہ گھر میں پریشان کر رہا، اس کو پریشان نہ کرے اس لیے گھر میں مسجد میں لا کے بٹھا دے، ایسا نہیں، بلکہ بالغ ہو، روزے سے ہو، بس کوئی ایسا سخت عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اعتکاف مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہے مسجد میں کریں، عورت جو ہیں وہ اپنے گھر میں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔